الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ لینہ درخت کے تنے، اصولہا اس کی جڑیں، خیل گھوڑے، رکاب اونٹ، قدیر قدرت رکھنے والا۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوا دے تو وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 5 تا 7 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ دراصل جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ فرمایا، جس کی تفصیل کل کے درس میں گزری ہے، تو آس پاس کے کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے تھے، تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، پھلدار درخت کا کاٹنا تو مناسب نہیں تھا، مسلمانوں نے یہ پھلدار درخت کاٹ دیے ہیں جو کہ کاٹنے مناسب نہیں تھے۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو درخت کاٹے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے کاٹے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ عام حالات میں تو پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر کسی برحق جہاد میں ایسا کرنا پڑے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ قرآن کریم نے اس موقع پر تفصیل بیان فرما دی۔ دوسرا، یہاں قرآن کریم نے مال فے کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، فے اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی دشمن ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ مسلمانوں کو اس سے باقاعدہ لڑائی کرنی نہ پڑی ہو۔ چنانچہ بنو نذیر کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا تو بنو نذیر کے یہودیوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی تھی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مال و دولت ساتھ لینے کی اجازت دے دی تھی، حالانکہ ان کی طرف سے عہد شکنی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مال اور اپنی دولت ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس لیے اس اجازت پر وہ یہود جو کچھ اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے، لیکن ظاہر ہے جو ان کی زمینیں تھیں وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، وہ چھوڑ گئے، اور یہ زمینیں مال فے کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں پر اپنی یہ نعمت بیان فرمائی اور یاد دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ مال فے عطا فرمایا ہے، اس طرح عطا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ لڑائی کی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ انہیں اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے اور نہ ہی اونٹوں کو استعمال کرنا پڑا۔ مطلب یہ کہ کسی قسم کی لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ مال عطا فرما دیا، کیونکہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہیں، وہ جس کو جس طرح چاہتے ہیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ آگے والے درس میں انشاءاللہ، یعنی کل کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مال فے کے خرچ کرنے کے مصارف کا بیان ہوگا کہ کن کن لوگوں پر یہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں کی قدردانی اور ان پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔